قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ برکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ غزوہ بدر پر ہماری بات ہو رہی تھی۔ ہم نے یہ بات کر لی تھی کہ مدینہ میں حضور کو پہلے سال جہاد کی اجازت دی گئی، اور حضور نے سب سے پہلے ان کی معیشت کو نشانہ بنایا جنہوں نے مہاجرین صحابہ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، اور ان کی تجارتی شاہراہ پر حضور نے کئی دستے بھیجے۔ غزوہ بدر سے پہلے 8 عسکری مہمات ہوئی ہیں، جن میں سے 4 غزوات تھے اور 4 سریہ تھے۔ غزوہ وہ جنگ ہوتی ہے جس میں حضور خود شامل ہوتے ہیں، اور سریہ وہ جس میں آپ چند صحابہ کرام کو بھیج دیتے ہیں اور خود شامل نہیں ہوتے۔ اسی طرح ایک غزوہ میں حضور حضرت ابو سفیان جو کہ مکہ والوں کا ایک قافلہ لے کر جا رہے تھے، اس کا پیچھا کرنے کے لیے، اس کا تعاقب کرنے کے لیے آپ نکلے تھے، لیکن وہ بچ نکلے۔ ان کی واپسی پر حضور اس لشکر کو پکڑنے کے لیے جب نکلے تو وہاں پر غزوہ بدر پیش آیا۔ ادھر سے مکہ والوں کو خبر ہو گئی، وہ لڑنے کے لیے آ گئے۔ حضور کو بھی پتہ لگ گیا، ابو سفیان جو ہے وہ محفوظ راستے سے نکل گیا، اور حضور کا سامنا مکہ کے لشکر جو کہ 950 کے قریب افراد تھے، اور حضور کے صحابہ 313 کے قریب تھے، ان کا آپس میں لڑائی ہوتی ہے، غزوہ ہوتا ہے جسے ہم غزوہ بدر کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ ہم نے بات کر لی تھی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سٹریٹجی ہم نے پڑھ لی کہ جنگ بدر میں، غزوہ بدر میں حضور کا طریقہ کار صف بندی والا تھا۔ آپ نے صفیں بنائیں، سب سے پہلے نیزے والے، پھر تیر والے، پھر اس کے بعد تلوار والے، اور پھر اس کے بعد پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عریش اور آپ کا خیمہ تھا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو صحابہ کرام کافروں کو غلام بنانے لگے، قیدی بنانے لگے، تو 70 ان کے بڑے بڑے لوگ سردار مارے گئے تھے اور 70 لوگ قیدی ہو گئے۔ آخری بات ہم نے یہ کی تھی، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رائے پیش کی تھی جب صحابہ کرام قیدی بنا رہے تھے، تو سعد بن معاذ کے چہرے پر ناگواری کے آثار دیکھ کر حضور نے پوچھا تھا، سعد کیا بات ہے؟ تو فرمانے لگے، حضور یہ ہمارا پہلا غزوہ تھا، پہلا معرکہ تھا، ہمیں ان کو قید کرنے کی بجائے ان کو قتل کرنا چاہیے تھا۔ یہ حضرت سعد بن معاذ کی رائے تھی وہاں پر۔ بہرحال وہاں لوگوں کو قیدی بنایا گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر صحابی رسول جو پہلے مدینہ میں آ گئے تھے، معلم تھے، ان کا بھائی ابو عزیر بن عمیر، مصعب بن عمیر، ابو عزیر بن عمیر، یہ کافروں کی طرف سے آئے تھے لڑنے کے لیے، کافر تھے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ بھائی بھائی سے لڑنے کے لیے آیا ہوا ہے، بیٹا باپ سے لڑنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا اس طرف تھا، اور ادھر حضرت ابو حذیفہ تھے مسلمانوں میں، اور ان کا باپ عتبہ کافروں میں سے تھا۔ تو حضرت ابو عزیر کو، ان کے بھائی کو، مصعب کے بھائی ابو عزیر کو جب ایک صحابی باندھ رہے تھے تو مصعب بن عمیر پاس سے گزرے، کہنے لگے ذرا اس کو مضبوطی سے باندھنا، اس کی ماں بڑی امیر ہے، وہ تمہیں صحیح اچھا فدیہ دے گی۔ ابو عزیر اپنے بھائی مصعب کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں تمہارا بھائی ہوں، ہم ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے، اور تم کہہ رہے ہو اس کو کس کر باندھنا۔ تو حضرت مصعب بن عمیر نے آگے سے جواب دیا تھا، ابو عزیر تو میرا بھائی نہیں ہے، میرا بھائی وہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ تو یہ بھی منظر وہاں پر دیکھنے کو ملے۔ 14 صحابہ شہید ہوئے تھے، جن میں سے
6 صحابہ مہاجرین میں سے تھے اور 8 صحابہ انصار میں سے تھے۔ یہ پہلا غزوہ تھا، پہلا معرکہ تھا جس میں انصاری صحابہ بھی شامل ہوئے تھے۔ اس سے پہلے 8 مہمات میں انصاری نہیں آئے، اور یہاں پر آئے تو تعداد میں زیادہ بھی تھے اور شہادت میں بھی یہ زیادہ تھے۔ 8 صحابہ کرام انصاری تھے۔ یہ شہداء کرام جو بدر والے ہیں ان کی تختی ہے، وہاں پر میدان بدر میں لگی ہوئی ہے، سارے صحابہ کرام کے نام یہاں پر موجود ہیں۔ وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا جو کھجوریں گن رہے تھے، ان کا نام تھا عمیر بن الحمام، جو کھجوریں گن رہے تھے وہ کہہ رہے تھے بس یہ بھی ذرا ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔ یہ معاذ اور معوذ میں سے ایک شہید ہو گئے تھے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں شہدائے بدر کو دفن کیا گیا ہے، اس 4 دیواری کے اندر شہدائے بدر یہاں پر مدفون ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کافر مارے گئے تھے 70 آدمی، ان کے بارے میں حکم دیا کہ ان کو ایک کنویں کے اندر پھینک دیا جائے، جو کہ بند کنواں ہے جس کے اندر پانی نہیں ہے۔ تو ان 70 کی لاشوں کو نا اس کنویں کے اندر پھینکا جا رہا تھا، بدر کے اندر ہی۔ تو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، ان کے چہرے پر ناگواری کے آثار تھے۔ حضور نے پوچھا کیا بات ہے؟ تمہیں دکھ ہو رہا ہے کہ تمہارا باپ عتبہ جو کہ ان کا سپہ سالار تھا مکہ کی طرف سے، وہ مارا گیا ہے، اسے ہم کنویں میں پھینک رہے ہیں، اس لیے تمہیں برا لگ رہا ہے؟ تو حضرت ابو حذیفہ فرماتے لا، نہیں اللہ کے رسول، واللہ یا رسول اللہ ما شککت فی ابی ولا فی مصرعہ، مجھے اپنے باپ کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کا جہنم میں جانا، اس کا ٹھکانہ، مجھے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے، ولیکننی، لیکن مجھے صرف اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ میرا باپ بہت سمجھدار آدمی ہے، رأیاً وحلماً وفضلا، فضیلت کے اعتبار سے بھی، سمجھ بوجھ کے اعتبار سے بھی سردار تھا۔ میں یہ سمجھتا تھا ارجو ان یہدیہ ذالک الی الاسلام، ایک نہ ایک دن یہ مسلمان ہو ہی جائے گا۔ سمجھدار تھا، زیرک آدمی تھا، لیکن اللہ کے رسول آج میں یہ دیکھ رہا ہوں ما مات علیہ من الکفر، کہ یہ کفر پر مر گیا ہے۔ بس اس چیز نے مجھے تھوڑا سا غمزدہ کیا ہے کہ اتنا سمجھدار آدمی، زیرک آدمی، سب کچھ ہونے کے باوجود یہ اسلام قبول نہیں کر سکا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حذیفہ کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے۔ حضور اس کنویں کے اوپر کھڑے ہوئے جس کنویں میں آپ نے ان بدر کے کافروں کو پھینکا تھا، 70 کافروں کو پھینکا تھا، آپ اس پہ کھڑے ہوئے، یا اہل القلیب، اے گڑے والو، اے کنویں والو، بئس عشیرۃ النبیکم، تم لنبیکم، تم کتنے ہی برے رشتہ دار ثابت ہوئے ہو ایک نبی کے لیے، یعنی تم میرے رشتہ دار تھے، قریشی تھے، میں بھی قریشی تھا، تم کتنے برے خاندان والے ثابت ہوئے۔ کذبتمونی وصدقنی الناس، تم نے مجھے جھٹلایا، ان لوگوں نے میری تصدیق کی۔ وَأَخْرَجْتُمُونِي وَآوَانِيَ النَّاسِ، تم نے مجھے نکال دیا، ان لوگوں نے مجھے ٹھکانہ دیا۔ وَقَاتَلْتُمُونِي وَنَصَرَنِيَ النَّاسِ، تم مجھ سے لڑنے کے لیے آئے اور یہ لوگ جو پرائے تھے یہ میرے ساتھ میری مدد کر رہے تھے، تم کتنے برے لوگ تھے۔ تو کسی نے پوچھا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، کہ تم نے اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ تمہیں مل گیا ہے؟ ایک روایت میں الفاظ ہیں، حضور نے نام لیے، یا عتبہ بن ربیعہ، یا شیبہ، یا امیہ، یا ابا جہل، آپ نے نام لے کر کہا هل وجدتم ما وعد ربکم حقا، بتاؤ ہم سے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا فتح کا وہ تو ہمیں مل گیا ہے، تم سے جو جہنم کا وعدہ تھا تمہیں مل گئی ہے؟ حضرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کن سے بات کر رہے ہیں؟ مردہ لاشوں سے، ان میتوں سے؟ تو حضور نے فرمایا ما انتم باسمع لما اقول منہم، یہ اس وقت تم سے زیادہ سن رہے ہیں میری بات کو، جو زندہ ہیں ان سے زیادہ اللہ سنوا رہا ہے ان کو میری یہ بات، یہ سن رہے ہیں میری بات، جواب نہیں دے سکتے۔
اللہ سنوا رہا ہے ان کو میری یہ بات۔ حضور نے بھی مدینہ میں خوشخبری بھیجی، 2 صحابہ گئے، زید بن حارثہ، عبداللہ بن رواحہ گئے اور جا کر مدینہ والوں کو خوشخبری دی کہ فتح ہمیں نصیب ہو گئی ہے، ہم فاتح ہیں۔ ادھر مکہ میں شکست کی خبر گئی۔ ایک شخص حسمان بن عبداللہ خزاعی جب یہ مکہ پہنچا نا، خانہ کعبہ کے بالکل پاس، تو اس نے بھی لوگوں کو کہنا شروع کیا، کہتا ہے عتبہ، شیبہ، ابو الحکم یعنی ابو جہل، امیہ بن خلف اور مزید نام لکھ، کہتا سارے قتل ہو گئے، سارے مارے گئے۔ اب وہاں پر لوگ کھڑے تھے، وہ کہنے لگے کیا باتیں کر رہے ہیں، یعنی سارے جرنیل جو تھے ان کے، سارے بڑے بڑے جو تھے وہ سارے مارے گئے۔ تو وہاں امیہ کا بیٹا صفوان بن امیہ، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے، صحابی رسول ہیں، یہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے حتیم کے اندر۔ اس نے جب دیکھا نا کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے، اونگ پٹانگ باتیں کر رہے ہیں، اس نے کہا اس سے جا کر پوچھو صفوان کا کیا بنا، اس سے پوچھو صفوان، اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، میں تو ادھر بیٹھا ہوا ہوں نا، مجھے لگتا ہے یہ بوندل گیا ہے، اس کے حواس قائم نہیں، اس سے پوچھو جا کر صفوان کدھر ہے، اس کا کیا بنا۔ اور جب لوگوں نے جا کے پوچھا نا صفوان کا کیا بنا، کہتا وہ بیٹھا ہوا، وہ دیکھو حتیم میں بیٹھا ہوا، ہاں اس کا باپ امیہ اور اس کا بھائی مارا گیا۔ اب لوگوں کو یقین ہوا کہ اب بات صحیح کر رہا ہے، اس کی عقل سلامت ہے، تو اس نے بھی یہاں پر ان کو خبر پہنچی۔ حضور جب واپس جا رہے تھے مدینہ میں، تو راستے میں آپ نے نضر بن حارث، یہ گستاخ رسول تھا، ہم نے اعلانیہ دعوت کے دور میں کلچرل محاذ پڑھا تھا، جو شخص ایران سے گانے سیکھ کر آیا تھا، طوائفیں لے کر آیا تھا، اللہ کے رسول جس کو دعوت دیتے یہ وہاں جا کر گانے گاتا، وہاں جا کر اپنی عورتوں کو لے جاتا، ڈانس کرواتا، یہ وہ شخص ہے نضر بن حارث۔ یہ قیدی بن گیا، حضور نے اسے قتل کروا دیا، اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ قتل ہو گیا۔ عقبہ بن ابی معیط، یہ وہ شخص ہے جس نے حضور کی کمر پر اوجری رکھی تھی، یاد ہوگا آپ کو، حضور نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے اوجری، اونٹ کی اوجری رکھی۔ یہی وہ شخص ہے جس نے حضور کے گلے کے اندر آپ کی چادر ڈال کر کھینچا تھا، یہ بھی قیدی بن گیا تھا، حضور نے اس کو بھی قتل کروا دیا۔ یہ 2 لوگ تھے جو قیدیوں میں سے تھے، حضور نے ان کو قتل کروایا، کیونکہ علماء نے لکھا یہ زبان دراز تھے، یہ صرف تلوار دراز نہیں تھے، ہاتھ دست دراز نہیں تھے، انہوں نے صرف دست درازی نہیں کی، انہوں نے زبان درازی بھی کی تھی۔ تو گستاخ رسول کو پھر نہیں اللہ تعالیٰ معاف فرماتے، یہ بھی گئے۔ صحابہ کرام اور اللہ کے رسول جب مدینہ جا رہے تھے تو صحابہ مدینہ والے حضور کا استقبال کرنے کے لیے روحا مقام پر آئے اور آپ کا استقبال کیا، اور بڑی مبارکباد جس طرح ہوتا ہے، فتح کے پہلا غزوہ تھا، پہلی فتح تھی مسلمانوں کو۔ تو وہاں پر نا ایک صحابی تھے سلمہ بن سلامہ، یہ انصاری صحابی تھے۔ انہوں نے جب دیکھا نا سارا ماحول، لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں اور بڑا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، تو کہنے لگے کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہو، یہ کوئی لڑائی تھی، یہ کوئی لڑائی تھی، یہ تو گنجے سر کے کچھ بوڑھے لوگ تھے، اونٹ جیسے، جن کو ہم نے پکڑا اور ان کو ذبح کر دیا، یہ کوئی لڑائی تھی جس کی تم مبارکباد دے رہے ہو۔ تو اللہ کے رسول نے جب ان کے لفظ سنے تو مسکرائے، اور آپ نے فرمایا یہ عام لوگ نہیں تھے، یہ اس قوم کے سردار تھے جن کے بارے میں تم بات کر رہے ہو۔ آپ اندازہ لگائیں مدینہ والوں کی ذہنیت کا، انہوں نے کہا بدر تو ہے ہی کچھ نہیں، یہ کوئی لڑائی تھی، جنہوں نے 120 سال لڑائی دیکھی ہو، جنگ بواس۔ اس لیے میں نے آپ سے یہ عرض کی تھی، مکہ والوں کا لڑائی کے اندر کوئی خاص تجربہ نہیں تھا، مدینہ والوں کا تجربہ تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں جہاد فرض نہیں کیا گیا، مدینہ میں جہاد فرض کیا گیا۔ لڑنے والے آپ کو مدینہ میں میسر آئے تھے، جو صحیح لڑنے والے تھے۔ حضور کہہ رہے ہیں کہ یار تو کیا باتیں کر رہا ہے، ان کے تو بڑے بڑے سردار تھے یہ سارے جن کے بارے میں تم ایسے بات کر رہے ہو۔ یہ پہلا غزوہ تھا جس میں مال غنیمت حاصل ہوا، اور اسی لیے وہاں پر یہ اختلاف پیدا ہو گیا کہ مال غنیمت کی تقسیم کیا ہوگی۔ پہلے ان کے ہاں اصول یہ ہوتا تھا، لڑائی ہوئی، جس بندے کے ہاتھ جو آیا وہ اس کا، جس نے جس کو قیدی بنا لیا اس کا سامان، اس کا اونٹ، اس کا گھوڑا، وہ اس کا، جس نے قیدی بنا لیا۔ اب بدر میں ہوا یہ کہ کچھ صحابہ حضور کا پہرا دے رہے تھے اور کچھ آگے لڑ رہے تھے۔ اب جو لڑ رہے تھے انہوں نے سامان اٹھا لیا،
انہوں نے قیدی بنا لیے، اور جو حضور کا پہرا دے رہے تھے وہ وہیں پہ کھڑے رہے۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو انہوں نے کہا ساڈا حصہ، وہ کہنے لگے ہم لڑائی کر رہے تھے، تم تو پیچھے کھڑے تھے، لڑے تو ہم۔ وہ کہنے لگے اصل کام تو ہم کر رہے تھے، حضور کا دفاع ہم کر رہے تھے، تم کیا کر رہے تھے؟ دفاع تو ہم کر رہے تھے، حضور کا پہرا ہم دے رہے تھے۔ تو یہ جب جھگڑا پیدا ہوا تو ادھر سورہ انفال نازل ہوئی تھی، یہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی، یسألونک عن الانفال۔ اس میں پھر سورہ انفال میں مال غنیمت کا جو تقسیم ہے وہ مسئلہ سارا سمجھا دیا گیا۔ اللہ کے رسول نے اس کے مطابق وادی صفرا پر پہنچ کر حضور نے پھر اس کی تقسیم کی۔ خمس جو ہے پورے مال غنیمت کا جو 5واں حصہ ہے، 100 میں سے 20 وہ اللہ کے رسول کا، اور باقی جو 80 ہے وہ سارے مجاہدین میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ جس کے پاس گھوڑا ہے اس کو ڈبل ملتا ہے، جو پیادہ ہوتا ہے پیدل ہوتا ہے اس کو ایک حصہ ملتا ہے۔ اب جب قیدی بن کر آئے نا تو ان میں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا حضور کی جو سب سے بڑی بیٹی ہیں، ان کے شوہر ابو العاص حضور کے داماد وہ بھی پکڑے گئے اور وہ بھی قیدی بن کر مدینہ آ گئے۔ تو جب مشورہ وغیرہ ہو گیا سارا، وہ ہم آگے دیکھتے ہیں، تو حضور نے فدیہ لینے کا ارادہ فرمایا تو سیدہ زینب نے ایک ہار بھیجا اپنے شوہر ابو العاص کو چھڑوانے کے لیے۔ وہ ہار جب حضور کے سامنے پیش کیا گیا تو حضور کی ہچکی بن گئی، وہ ہار سیدہ زینب کا تھا، سیدہ خدیجہ کا تھا۔ جیسے والدہ مائیں جو ہیں وہ اپنی بچیوں کو اپنے ہار دے دیتی ہیں، سیدہ خدیجہ نے وہ ہار زینب کو دیا ہوا تھا رضی اللہ عنہا۔ سیدہ زینب نے جب بھیجا، حضور نے دیکھا، سیدہ خدیجہ کی یاد آئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے، اور آپ نے صحابہ سے کہا اگر تم اجازت دو تو میں ابو العاص کو آزاد کر دوں، بھیج دوں، اور یہ ہار بھی اپنی بیٹی کو واپس بھیج دوں۔ حالانکہ حضور حکمران ہیں، حضور نبی ہیں، کسی نے کیا اعتراض کرنا اللہ کے رسول پہ، لیکن آپ نے مشورہ کیا، آپ نے صحابہ کی رائے لی، آپ نے کہا تم اجازت دیتے ہو، یہ نہ ہو کہ تم کو ہمارے تو فدیے لیے جا رہے ہیں اور اپنوں کو فدیے چھوڑ دیے جا رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول، آپ کو جیسے مناسب لگتا ہے آپ واپس بھیج دیں۔ پھر آپ نے ابو العاص سے اتنی بات کی، ابو العاص واپس چلے جاؤ، ہار لے جاؤ، زینب کو دے دینا، ایک کام کر دینا، زینب کو مدینہ بھیج دینا، میری بیٹی کو مدینہ۔ وہ اکیلی رہ گئی تھی پیچھے اپنے شوہر کے ساتھ، ابو العاص مسلمان نہیں تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ مکہ گئے اور انہوں نے حضرت زینب کو مدینہ کے لیے وہاں سے بھیج دیا۔ حضور نے مشورہ فرمایا کہ اب بتاؤ ان قیدیوں کا کیا کریں۔ یہ جو قیدی بنائے 70 لوگ قیدی بنائے گئے تھے، یہ پہلی مرتبہ قیدی بنے تھے۔ حضور نے مشورہ فرمایا کہ کیا کریں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سب سے پہلے مشورہ دیا وہ یہ تھا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم بنو العم والعشیرہ، حضور یہ ہمارے چچاؤں کے بیٹے ہیں، ہمارا ہی خاندان ہے، لڑی ہماری ایک ہی ہے، قریشی ہیں ہم لوگ۔ حضور اگر آپ ان کو قتل کرتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ہم اپنوں کو ہی مار رہے ہیں۔ تو میرا یہ مشورہ ہے کہ ہم فدیہ لے لیں۔ اچھا اس سے ہوگا کیا؟ اس فدیے سے ہم کمزوروں کو قوت ملے گی، ہم اس وقت کمزور ہیں، مہاجرین ہیں، ہمارا مال تو انہوں نے لے لیا، ہمیں کچھ مال مل جائے گا، ہم مضبوط ہو جائیں گے، ہماری ریاست، ہماری اسٹیٹ، ہماری سلطنت مضبوط ہو جائے گی، ہم ابتدا میں ہیں۔ اور دوسرا فَعَسَى اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُمْ لِلْإِسْلَامِ، حضور ہو سکتا ہے اللہ ان کو ہدایت دے دے، ان میں سے اللہ کسی کو ہدایت دے دے، یہ بھی تو ممکن ہے، اور ہوا بھی بعد میں ایسے ہی، اللہ نے بہت سو کو ہدایت دے دی، انہی میں سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا میں ترى ابن الخطاب، ابن خطاب تمہاری کیا رائے ہے؟ کہنے لگے لا واللہ یا رسول اللہ، حضور پہلی بات تو یہ مجھے ابو بکر کی رائے سے کوئی اتفاق نہیں، میں کوئی اتفاق نہیں کرتا ابو بکر کی رائے سے، ولکنی ارى، میری رائے تو یہ ہے کہ ان کی گردنیں کاٹیں، اور ایسے نہیں کاٹنی، فتمکن علی من عقیل، علی کا جو بھائی عقیل آیا ہوا ہے، بات غور سے سنیے گا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی عقیل آئے ہیں اس عقیل کو علی کے سپرد کریں، علی عقیل کی گردن کاٹیں۔ حضور میرے کچھ رشتہ دار آئے ہیں عمر کے، ان کو میرے حوالے کریں، میں ان کی گردن کاٹوں۔
ہر رشتہ دار کو اس کا بھائی، اس کا چچا زاد بھائی، کزن پکڑا دیں، وہ ان کی گردنیں اتاریں، ایسے نہیں مارنا۔ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ وَصَنَادِيدُهَا، اللہ کے رسول یہ کافروں کے امام ہیں، ائمۃ الکفر ہیں، یہ کوئی عام بندے نہیں ہیں، یہ ایک عام کارکن نہیں ہے، یہ تو امام ہے، ائمۃ الکفر ہیں، حضور ان کو قتل کر دیجئے۔ کہتے ہیں فحاوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قال ابو بکر، حضور کے چہرے سے ایسے محسوس ہوا، حضرت عمر کی رائے ہے کہ حضور نے میری رائے کو پسند نہیں فرمایا، حضور نے ابو بکر کی رائے کو پسند فرمایا۔ اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ بن جہش وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری بھی رائے لے لیجئے، اعداء اللہ یہ اللہ کے دشمن ہیں، کذبوک آپ کو جھٹلایا، وآدوک آپ کو تکلیفیں دی، واخرجوک آپ کو نکالا، وقاتلوک آپ سے جہاد کیا، لڑائی کی، وانت بواد کثیر الحطب، حضور آپ جہاں پر ہیں نا اس وقت مدینہ میں، یہاں لکڑی بڑی کثرت سے ہے، کھجور کے درخت ہیں یہاں پر، لکڑی بڑی کثرت سے ہے، میری رائے یہ ہے فجمع لهم حطبا کثیرا، لکڑی اکٹھی کریں، اس کو آگ لگائیں اور ان سب کو آگ میں پھینک دیں، ان سب کو آگ میں پھینک دیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ مہاجر صحابی ہیں، پہلے انہوں نے ہجرت کی ادھر حبشہ کی طرف اور بعد میں ڈبل ہجرت کی ہے انہوں نے یہ رائے دی، مسند احمد میں موجود ہے۔ حضور نے یہ رائے سنی اور آپ نے رائے نہیں قائم کی، آپ چلے گئے اپنے حجرے میں چلے گئے۔ پیچھے صحابہ کرام باتیں کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے لگتا ہے حضور ابو بکر کی بات مانیں گے، کوئی کہتا ہے حضور عمر کی بات مانیں گے، کوئی کہتا ہے حضور عبداللہ بن رواحہ یا عبداللہ بن جہش کی بات مانیں گے، آگ والی۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر آئے۔ یہ روایت آپ نے بڑے غور سے سنی، بہت پیاری روایت ہے، بڑے پیارے الفاظ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے باہر، تو حضور نے فرمایا ان اللہ لیلین قلوب رجال فیہ، کہا اللہ تعالیٰ نا بعض لوگوں کے دلوں کو بڑا نرم کر دیتا ہے، حتی تکون الین من اللبن، یہاں تک کہ وہ اتنے نرم ہو جاتے ہیں کہ دودھ سے بھی زیادہ نرم ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَيَشُدُّ قُلُوبَ رِجَالٍ، بعض لوگوں کے دل اللہ اتنے سخت کر دیتا ہے کہ وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو آپ نے یہ مثال دی، نرم اور سخت ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا ان مسلک یا ابا بکر، اے ابو بکر آپ کی مثال تو حضرت ابراہیم والی مثال ہے، آپ کی مثال تو ابراہیم علیہ السلام والی مثال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ سے کہا تھا فمن تبعنی فانہ منی، اللہ جو میری پیروی کرے وہ میرے سے ہے، وہ میرا ہے، میرا امتی ہے، ومن عصانی، اور اللہ جو میری نافرمانی کرے فَإِنَّكَ غَفُورٌ الرحیم، تو اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ جو گناہ کرے، جو میری بات نہ مانے، تو اس کو ختم کر دے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ پھر کہا وَمَثَلَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ كَمَثَلِ عِيسَىٰ، ابو بکر آپ کی مثال تو عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے، ابراہیم علیہ السلام جیسی اور عیسیٰ علیہ السلام جیسی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قیامت والے دن سورۃ المائدہ جب اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے، پوچھیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ میری اور میری والدہ کی عبادت کریں، آپ نے کہا تھا؟ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے ہر بال کے جڑ میں سے خون جاری ہو جائے گا جب اللہ یہ سوال کرے گا، اللہ کے سامنے پیشی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اللہ میں جب تک ان کے اندر تھا میں نے تو یہ بات نہیں کی، میں تیرے پاس آ گیا، اس کے بعد کیا ہوا اللہ تیرے علم میں ہے، مجھے نہیں پتا، اللہ تو زیادہ جانتا ہے، تو غیب کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ قیامت والے دن مکالمہ ہو رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیشی ہوئی ہے ان کی امت کی وجہ سے، عیسائیوں کی وجہ سے، یہ جنہوں نے کل بھی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ کر ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی ہیں، یہ لوگ ان کی وجہ سے کٹہرے میں کھڑے ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ اور جب یہ سارا مکالمہ ہو گیا نا تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ ان تعذبہم فانہم عبادک، اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، تو مالک ہے، اللہ تو عذاب دے سکتا ہے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر اللہ تو ان کو معاف کر دے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تو معاف کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے،
تو عزیز ہے، تیرے ہر کام میں حکمتیں ہیں۔ جس امت کی وجہ سے عیسیٰ کٹہرے میں کھڑے ہیں، ان سے پوچھا جا رہا ہے، ان کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام کی نرمی دیکھیں۔ کہا اتنی نرمی کہ دودھ سے بھی زیادہ نرم ہو جاتے ہیں بعض طور پر۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا، ان کی کتاب بائبل کے اندر چیزیں لکھی ہوئی ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کوئی تمہارے گال پر مارے تو اس کے سامنے دوسرا گال کر دے، ادھر بھی مار لو۔ بڑے نرم مزاج تھے۔ ایک دفعہ کسی نے ان کو گالیاں نکالی، یہودیوں نے گالیاں نکالی، تو ان کے صحابہ، ان کے جو حواری تھے، وہ کہنے لگے یہ آپ کو گالیاں نکال رہے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو دعائیں دینے لگے۔ تو انہوں نے کہا آپ دعائیں دے رہے ہیں، گالیاں نکال رہے ہیں؟ کہا جس کے اندر جو ہوتا ہے وہی نکالتا ہے، ان کے اندر گالیاں ہیں وہ نکال رہے ہیں، میرے اندر دعائیں ہیں وہ نکل رہی ہیں۔ تو کہا ابو بکر تمہاری مثال تو ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے، نرمی کے اعتبار سے۔ اب چلیے ذرا آگے، وَإِنَّ مَثَلَكَ يَا عمر، اب آؤ عمر، عمر تیری مثال کمثل نوح، آپ کی مثال تو نوح علیہ السلام جیسی ہے۔ اب نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ ان کے اوپر ایسا عذاب لے کر آپ، پانی کا سیلاب، یہ ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہ رہے۔ اللہ ان کی اولاد بھی اگر پیدا ہوگی وہ بھی کافر ہی ہوگی، اللہ تو سب کو ختم کر دے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا اللہ سب کو ختم کر دے، ایک بھی نہیں چھڑنا۔ چھوڑا اللہ نے؟ نہیں چھوڑا اللہ نے، صرف وہ کشتی والے بچے، باقی سارے اللہ نے ختم کر دی۔ پھر کہا وَإِنَّ مِثْلَكَ يَا عمر، عمر آپ کی مثال تو موسیٰ علیہ السلام جیسی ہے۔ پہلے کیا کہا؟ نوح علیہ السلام، پھر کہا موسیٰ علیہ السلام۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی جلالی طبیعت تو سب کو معلوم ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکے مارنے حدیث میں آئے ہیں، حضرت موسیٰ کا مکہ قرآن میں آیا ہے۔ حضرت فرمایا آپ کی مثال موسیٰ علیہ السلام جیسی ہے، جب انہوں نے کہا اللہ سے رب اشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، اللہ اس فرعون اور اس کی قوم کے دلوں کو سخت کر دے، یہ ایمان نہ لے کر آئیں جب تک یہ عذاب کو نہ دیکھ لیں، یعنی ان کے نصیب میں ایمان نہ ہو، یہ بغیر ایمان کے مریں۔ بد دعا دی، ادھر نوح علیہ السلام نے بھی بد دعا دی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی بد دعا دی۔ کیسی لگی بد دعا؟ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے آمنت برب العالمین ربی موسیٰ و ہارون۔ آپ الفاظ دیکھیں، اس نے کہا ہے میں رب العالمین پر ایمان لاتا ہوں، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اوپر سے جبرائیل علیہ السلام آئے اور اس کے منہ کے اندر مٹی پھینک رہے، فرعون کے منہ میں مٹی پھینک رہے کہ یہ نہ بول پائے۔ اس کا ایمان قبول کیوں نہیں قبول؟ فلا یؤمنوا، نبی کی بد دعا کھڑی ہے پیچھے۔ تو کہا عمر تمہاری مثال تو نوح اور موسیٰ والی ہے سختی کے اندر، اور ابو بکر کی مثال تو ابراہیم اور عیسیٰ جیسی۔ اللہ رب العالمین کا حضور نے فیصلہ فرمایا کہ ہم ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیں گے، پیسے ہر بندے کے الگ الگ پیسے مقرر ہوئے۔ اگلے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا اللہ کے رسول بھی بیٹھے رو رہے ہیں اور ابو بکر بھی بیٹھے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر قریب آئے، ان سے دیکھا نہ گیا، کہنے لگے حضور کیوں رو رہے ہیں آپ؟ مجھے بتائیں میں بھی رہوں، اتنی بڑی دو ہستیاں رو رہی ہیں، آخر کوئی اہم مسئلہ ہے، حضور مجھے بتائیں میں بھی رہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اشارہ کیا، کہا عمر جو کل میں نے اپنے ساتھیوں کی رائے کے مطابق فیصلہ کیا، ان کے اس فیصلے اور اس رائے کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب اس درخت کے قریب آ گیا تھا۔ اشارہ کیا اللہ کے رسول، اس درخت کے قریب آ گیا تھا عذاب جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ گویا حضور یہ فرمانا چاہتے ہیں اللہ کو بھی عمر تیری رائے پسند آئی تھی، اللہ کو بھی تیری رائے پسند آئی تھی۔ اس بات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہوئے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے، یہ سورہ انفال کی آیات بھی ہیں یہاں پر، کچھ قیدیوں کو جب رہا کیا گیا، سہیل بن عمر یہ بڑا خطیب آدمی تھا، شاعر آدمی تھا، اللہ کے رسول کے خلاف بولا کرتا تھا، لوگوں کو اکساتا تھا، تو حضرت عمر کہنے لگے حضور اس کے دانت توڑ دیں، حضور اس کو آزاد کر دیں، اس کے نا اگلے 2 دانت توڑ دیں تاکہ جس کی جو خطابت ہے نا وہ ختم ہو جائے۔ تو اس نے دیکھا حضرت عمر کی طرف، حضور نے فرمایا نہیں دانت نہیں توڑنے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کوئی خیر کا کام لے لے۔ ہوا یہ کہ فتح مکہ پر یہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگ مرتد ہوئے، بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے۔ ان مرتدین کو
سہیل بن عمر جا کر خطبہ دیا کرتے تھے، تقریر کیا کرتے تھے، اور بہت سارے لوگ ان کی وجہ سے ارتداد سے واپس آئے. ان کی خطابت بعد میں کام آئی سہیل بن عمر کی. حضرت عباس اس وقت مسلمان تھے لیکن انہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، وہ بھی ادھر سے آئے تھے، ان کو بھی قیدی بنا لیا گیا، ان کو بھی فدیہ لے کر چھوڑا گیا. ابو العاص کو چھوڑا گیا. حضور نے فرمایا تھا اس دن، لو کان المطعم بن عدی حیا، اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ مجھے کہتا ان کو آزاد کر دیں تو میں اس کے کہنے پر ان کو آزاد کر دیتا. مطعم بن عدی کیوں فرمایا اللہ کے رسول نے مطعم بن عدی کے بارے میں؟ کون تھا مطعم بن عدی؟ کوئی اور بھی جواب ہے نا، انہوں نے تو پتہ ہی ہے ماشاءاللہ، اور کوئی جواب دے. ہاں، جب حضور واپس آئے تھے نا طائف سے، تو اللہ کے رسول کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا تھا، تو حضور نے پناہ مانگی تھی مطعم بن عدی سے. اس نے پناہ دی تھی. اللہ کے رسول اپنے بچے لے کر گیا حضور کو ایسے حصار میں لے کر مکہ میں داخل ہوا تھا. تو یہ حضور نے، اس نے حضور پر احسان کیا تھا نا، تو اللہ کے رسول نے اس کے احسان کے بدلے میں یہ جملہ بولا تھا، آپ نے آج اگر مطعم ہوتا نا تو میں اس کے احسان کا بدلہ چکا دیتا، اس کے احسان کا بدلہ اتار دیتا. یہ بات اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ کافر کا احسان دنیا میں اتار دیا جائے. حضور کا نظریہ کیا ہوتا تھا؟ کافر کا احسان آگے نہیں لے کے جانا ہم نے، اس کا احسان دنیا. اس لیے عبداللہ بن ابی کا کرتا حضور نے اس کے کفن میں کے طور پر دنیا میں دے دیا. اور بھی جتنے معاملات تھے نا، حضور کی کوشش ہوتی تھی دنیا میں اس کو ختم کر دیا جائے. اہل بدر کی فضیلت کے حوالے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے، حضور ما تعدون اہل بدر فیکم، آپ اہل بدر کو اپنے درمیان کیسا پاتے ہیں؟ اہل بدر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حضور نے فرمایا، من افضل المسلمین، ہم مسلمانوں میں سب سے افضل اہل بدر کو سمجھتے ہیں. اچھا، جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، حضور آسمانوں پر فرشتے بھی سب سے افضل وہی ہیں جو بدر میں آئے تھے. جیسے آپ یہ سمجھتے ہیں، ہم آسمانوں پر ان فرشتوں کو سب سے افضل سمجھتے ہیں. پھر ایک حدیث میں حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف جھانکا، دیکھا، اور اللہ نے فرمایا، اعملوا ما شئتم فقد وجبت لکم الجنہ، تم جو مرضی کرو تمہارے اوپر جنت واجب ہے. او فقد غفرت لکم، تم جو مرضی کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا. تو وہ جو اہل بدر تھے نا 313، ان کے بارے میں یہ عام اعلان ہے، وہ بعد میں جو مرضی کرتے رہے. بڑے بڑے ان سے کچھ صحابہ سے غلطیاں بھی ہوئیں، یہ حاتم بن ابی بلتہ کا واقعہ ہے، کچھ صحابہ سے غلطیاں بھی ہوئیں، بڑی بڑی غلطیاں ہوئیں، لیکن اس وجہ سے ان کو معاف کر، ان کو اللہ نے معاف کیا ہوا ہے. ان کو اگر بھی غلطی ہو بھی جائے تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہوا ہے. تو یہ اہل بدر کی فضیلت کے حوالے سے. حضور جب بدر سے واپس آئے نا، اب یہ فتح تھی، یہودیوں کے لیے یہ ہضم نہیں ہو رہی تھی بات کہ یہ ابھی آئے ہیں اور ابھی 1.5 سال ہوا ہے اور یہ ان کو قریش مکہ کو انہوں نے ہرا بھی دیا اور کل کو یہ ہمارے اوپر بھی قبضہ کر لیں. تو انہوں نے تھوڑی تھوڑی بغاوت باتیں کرنا شروع کر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بازار میں، بنو قینقاع کا بازار تھا، ان میں ان کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے حضور نے فرمایا، یا معاشر یہود، اے یہودیو، اسلموا قبل ان یصیبکم مثل ما اصاب قریش، مسلمان ہو جاؤ، میرے تابع ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو اس سے پہلے کہ تمہارے ساتھ وہی ہو جو قریشیوں کے ساتھ ہوا، یہ جو ابھی ہوا ہے. وہ کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا یغرنک من نفسک انک قتلت نفرا من قریش کانوا اغمارا لا یعرفون القتال. کہا ہمیں یہ باتیں نہ سناؤ، جن سے تمہاری لڑائی ہوئی ہے نا، ان کو تو لڑائی کا پتہ ہی کچھ نہیں تھا، ان کو تو آتی ہی نہیں تھی لڑائی. انک لو قاتلتنا، اگر آپ کی ہمارے ساتھ لڑائی ہوئی، لعرفت انا نحن الناس وانک لم تلق مثلنا، اگر ہمارے ساتھ لڑائی ہوگی تب آپ کو پتہ لگے گا کہ لڑائی کسے کہتے ہیں. اگر آپ ہمارے ساتھ لڑے تو، اور ہمارے جیسا آپ کو کوئی نہیں ملے گا لڑائی میں. اب یہ صریحاً دھمکی تھی، اور یہ یہودیوں کے ایک قبیلے نے دی تھی، بنو قینقاع. ہر لڑائی کے بعد ایک قبیلہ نکالا گیا، بدر کے بعد بنو قینقاع، احد کے بعد اور غزوہ احزاب کے بعد. اب ان کی باری، انہوں نے دھمکی دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے خاموشی سے واپس آ گئے. حضور بنو قینقاع کے بازار میں ایک عورت، مسلمان عورت، پردے میں ایک سونار کی دکان پر گئی سامان لینے کے لیے. انہوں نے شرارت کی، عورت کا جو
برقع تھا، بایا تھا، چادر تھی، اس کے پیچھے سے کوئی چیز رکھ دی، اسے نہ پتا، جب وہ اٹھی وہ پردہ اس کا کھل گیا، اس نے چیخ ماری، آواز ماری، وہاں ایک مسلمان تھا، جوان آدمی تھا، وہ آیا، اس نے اس یہودی کو قتل کر دیا۔ اور جب یہودیوں کا بازار تھا، وہ انہوں نے دیکھا ہمارے بندے کو مار دیا، تو یہودیوں نے، بنو قینقاع والوں نے اس مسلمان کو قتل کر دیا۔ اب یہ مسئلہ پہنچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو حضور نے ان کو، آپ نے اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا، آپ نے کہا ان کے چلتے ہیں ان سے، تو وہ لڑائی کرنے کے لیے آگے سے تیار ہو گئے، اپنے قلعے کے اندر چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ تو شوال میں ان کا محاصرہ ہوا، 15 ذوالقعدہ، تقریباً کوئی 30 دن ان کے قلعے کا محاصرہ رہا۔ پھر جب ان کا رست وغیرہ، کھانا وغیرہ ختم ہو گیا تو انہوں نے اپنے سرنڈر کر دیا، باہر آ گئے۔ اللہ کے رسول نے ان کو باندھ لیا اور ان کو قتل کرنے کے لیے لے کے جا رہے تھے، تو عبداللہ بن ابی آ گیا۔ عبداللہ بن ابی کا جو قبیلہ خزرج، وہ بنو قینقاع کا حلیف ہے، دوست ہے۔ اس نے اللہ کے رسول کے سامنے آ کر کہا، حضور آپ ان کو قتل نہیں کر سکتے، میں نہیں ان کو قتل ہونے دوں گا، یہ وہ لوگ ہیں جو جنگ بواس میں ہمارے لیے لڑتے رہے، ہمارے لیے ہماری طرف سے لڑتے رہے، اور اب آپ ان کے اتنے نوجوانوں کو، جوان آدمی کو قتل کر دیں گے، میں نہیں قتل ہونے دوں۔ حضور نے اس کو ہٹایا، وہ پھر آگے آج، حضور نے پھر ہٹایا، پھر آگے آج۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے فرمایا، کہا چلو ٹھیک ہے، چھوڑ دو ان کو، اور آپ نے ایک بد دعا دی ان کو، یہودیوں کو، اور پھر آپ نے کہا 3 دن کی مہلت ہے تمہارے پاس، تم چھوڑ کر نکل جاؤ، مدینہ چھوڑ دو۔ تو انہوں نے کہا جی ہم تو سود پر پیسہ دیا ہوا ہے، ہم نے، ان کا کام ہی سود تھا۔ ان کے ہاں یہ اصول ہے، یہودی کو سود نہیں دینا، غیر یہودی کو سود دینا ہے۔ یہ آپس میں نہیں کرتے، سود کا کام نہیں کرتے آپس میں، کہتے دوسروں کا خون چوسنا ہے، اپنا نہیں، ہم تو آپس میں بھائی بھائی ہیں نا، تو یہ کام نہیں کرنا۔ تو آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں، مجھے انگلینڈ سے ہمارے ایک بھائی ہیں، سہیوال کے ہیں، وہ انگلینڈ میں ہیں، انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، کہتے یار یہاں پر نا ہمیں کچھ عالم ہیں، انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ چونکہ یہ حکومت جو ہے انگلینڈ کی غیر مسلم ہے، تو ان سے آپ لون لے سکتے ہیں، ہاں مسلمان حکومت ہو تو ان سے آپ سود نہیں لے سکتے، سود پر لون نہیں لے سکتے، لیکن یہاں پر چونکہ غیر مسلم ہے تو ان سے آپ لون لے سکتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں میں یہاں پر لون لے سکتا ہوں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ کہہ رہا ہے یہاں پر، میں نے کہا یار مجھے بتانا کون سے علماء ہیں، کس نے کو فتویٰ دیا، پر مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو پھر نعوذ باللہ کسی کافر سے بدکاری بھی جائز ہے، مسلمان سے نہیں جائز، پھر کافر سے جائز ہے۔ تو کوئی ایسی صورت نہیں ہے، کہیں قرآن میں حدیث میں نہیں لکھا کافر سے۔ میں نے کہا یہ تو یہودیوں کا اصول ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم کو سود دو، غیر یہودی کو، اپنے یہودی کو تم نے سود نہیں دینا۔ تو ان کے ہاں اب یہ بھی وہاں پر فتوے مل رہے ہیں۔ تو ان کو جب 3 دن بعد حضور نے فرمایا تمہارا سود کا جو بھی قرضہ ہے 3 دن ہے، جو ملتا ہے لے لو، باقی چھوڑ کے چلے جاؤ یہاں سے، اور جو کچھ سامان تھا ان کا وہ نہیں ساتھ لے کر جانا، ان کے جانور، ان کی چیزیں، ان کے اسلحے، ان کے آلات، وہ سب کچھ چھوڑ کر 3 دن کے اندر اندر یہ بنو قینقاع قبیلہ وہاں سے نکل گیا۔ یہ بدر کے بعد کا ایک غزوہ ہے، ایک واقعہ ہے جسے غزوہ بنو قینقاع کے نام سے یاد کیا۔ اب آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ بدر کے بعد یہودیوں کے 3 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ نکل گیا، فارغ ہو گئے، اب 2 رہ گئے ہیں، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ اچھا اس کے بعد، اچھا جب ٹائم ہو جائے مجھے بتا دینا، یہاں پر ٹائم دوبارہ سے سٹارٹ ہو گیا۔ بدر کے بعد کے کچھ واقعات ہم ابھی تھوڑا سا دیکھیں گے۔ بدر سے لے کر احد تک کے، ان میں 3 بڑی اہم شادیاں آتی ہیں۔ دیکھیں حالات کچھ بہتر ہیں، اب امن ہے، پہلے ذرا کچھ ڈر خوف تھا، اب بدر ایک یوم الفرقان ہے، اس نے ثابت کر دیا کہ مسلمانوں کے اندر طاقت ہے، تو کچھ شادیاں جو ہیں وہ پھر عمل میں آئیں۔ جب امن ہوتا ہے تو پھر یہ والے کام ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ تو 3 شادیاں جو ہیں وہ ہوتی ہیں۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت عثمان کے ساتھ، سیدہ حفصہ کی شادی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سیدہ فاطمہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ یہ تینوں شادیاں بدر سے احد کے درمیان میں ہوتی ہیں، شادی بھی ہوئی، رخصتی بھی اسی دوران ہی ہو گئی۔ سب سے پہلے دیکھیں سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پہلی بیوی ہیں وہ حضرت رقیہ ہیں، حضور کی بیٹی، یہ دوسرے نمبر پر ہیں۔ سب سے پہلے حضور کی بیٹی زینب ہیں، پھر رقیہ ہیں،
پھر ام کلثوم ہیں، پھر سیدہ فاطمہ ہیں۔ تو جو رقیہ ہیں ان کی شادی حضور نے مکہ میں ہی کر دی تھی حضرت عثمان کے ساتھ۔ ان دونوں میاں بیوی نے ہجرت حبشہ بھی کی تھی اور ہجرت حبشہ سے واپس آ گئے، پھر یہ مدینہ میں بھی ہجرت کی، تو ان دونوں نے 2 ہجرتیں کی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ واحد جوڑا ہے، پہلا جوڑا ہے جس نے 2 ہجرتیں کی، حضرت عثمان اور حضرت رقیہ۔ ان سے ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے عبداللہ، اس عبداللہ سے کنیت ہے حضرت عثمان کی ابو عبداللہ، ابو عبداللہ کنیت ہے حضرت عثمان، حضور کے نواسے ہیں یہ نواسے۔ 6 سال کی عمر تھی ان کی، مدینہ میں ان کو ایک مرغے نے آنکھ میں چونچ ماری، ان کی بچے کی آنکھ خراب ہو گئی اور اسی بیماری کی وجہ سے یہ فوت ہو گئے۔ 6 سال کی عمر میں یہ عبداللہ جو ہیں یہ فوت ہو گئے، لیکن کنیت حضرت عثمان کی بہرحال ابو عبداللہ باقی رہی۔ جب حضور بدر سے واپس آئے، زید بن حارثہ مدینہ پہنچے خبر لے کر کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی ہے، تو حضرت رقیہ جو کہ بیمار تھیں، حضور جب جا رہے تھے تو حضرت عثمان کو کہہ کر گئے تو عثمان آپ گھر پہ رہیں، رقیہ کا خیال رکھنا۔ اس وقت حضرت عثمان رقیہ رضی اللہ عنہ کو دفن کر چکے تھے، اور انہوں نے صحابہ سے کہا، ساتھیوں سے کہا دیکھو یہ کس چیز کی آواز ہے، تو دیکھا تو زید بن حارثہ فتح کی بات سنا رہے تھے کہ ہمیں فتح ہو گئی ہے۔ جیسے ہی ان کو فتح ہوئی، ادھر حضرت رقیہ کا جنازہ ہو گیا، تدفین ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، آپ اپنی بیٹی کی قبر پر بھی گئے، کچھ دن گزرے، جو عبداللہ ہے نا بچہ نواسہ، وہ حضور کے گھر میں آ گیا۔ حضور کے گھر میں اس وقت 2 بیٹیاں ہیں، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، دونوں خالہ ہیں عبداللہ کی، سگی خالہ ہیں، اور حضور کی 2 بیویاں ہیں، سیدہ سودا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ۔ تو اس بیٹے کو عبداللہ کو ام کلثوم پالتی ہیں، ام کلثوم بڑی خالہ جو ہیں ان کی ام کلثوم پالتی ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ مہینے تو بغیر شادی کے رہے اور بڑے غمگین رہتے تھے، تو حضور نے پھر ایک دن حضرت عثمان سے کہا تم رقیہ کے بعد کافی غمگین رہتے ہو، تو میں اپنی بیٹی ام کلثوم کا تمہارے ساتھ نکاح کر دیتا ہوں۔ تو حضور نے چند ماہ کے بعد حضرت عثمان کے نکاح میں اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم جو کہ کنواری تھیں ان کو حضرت عثمان کے نکاح میں دیا۔ اور یہ ایک روایت ملتی ابن ماجہ میں، ضعیف ہے ویسے، یا عثمان ھذا جبرائیل، اے عثمان یہ جبرائیل آئے تھے اور مجھے کہہ کر گئے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ ام کلثوم کی شادی عثمان سے کر دیں، مجھے اللہ کا حکم ہے کہ میں آپ کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دوں۔ تو حضرت ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان سے ہو گئی۔ یہ ہے ایک شادی۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، ان کے شوہر ہیں اخنس، وہ بدر میں شامل ہوئے، بدر میں زخمی ہو گئے، گھر آئے مدینہ میں وفات پا گئے، مدینہ میں وہ فوت ہو گئے۔ اب سیدہ حفصہ نے اپنی عدت وغیرہ مکمل کی، ان کی عمر 20-21 سال تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے سیدہ حفصہ کا رشتہ، یہ خنیس بن حذیفہ نام تھا ان کے شوہر، خنیس بن حذیفہ صحابی ہیں، بدر میں زخمی ہو گئے، بعد میں فوت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ تو حضرت عثمان کے پاس گئے، حضرت عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہنے لگے رقیہ فوت ہو گئی ہیں، تم نے شادی کرنی ہے تو میری بیٹی حفصہ جو کہ بیوہ ہو گئی ہے تو تم اس سے شادی کر لو۔ حضرت عمر کا انتخاب کون ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عثمان کہتے ہیں سأنظر فی امری، اچھا چلو میں سوچتا ہوں، اس بارے میں میں سوچتا ہوں۔ حضرت عثمان کہتے ہیں، عمر کہتے ہیں میں کچھ دیر دیکھا، کچھ راتیں گزر گئیں، تو حضرت عثمان آئے اور فرمانے لگے کہ اللہ اتزوج یومی ھذا، ابھی میں شادی نہیں کر رہا، ابھی میں نے شادی نہیں کرنی۔ انہوں نے اس طرح جواب دے دیا۔ حضرت عمر گئے فلقیت ابا بکر، حضرت ابو بکر کے پاس، اور ان کو جا کر کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں اپنی بیٹی حفصہ کی شادی آپ سے کر دیتا ہوں، آپ قبول فرما لیں۔ حضرت ابو بکر خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ اچھا کہتے کچھ دن گزرے، ثم خطبها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے سیدہ حفصہ کا رشتہ بھیج دیا اپنے لیے کہ عمر آپ حفصہ کی شادی میرے ساتھ کر دیں۔ فرماتے ہیں فانکحتها ایاہ، میں نے حضور کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ سیدہ حفصہ یہ تیسری بیوی ہیں، چوتھی بیوی ہیں اللہ کے رسول کی،
پہلی کون ہے؟ سیدہ، دوسری سیدہ سودا رضی اللہ عنہ، تیسری سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، چوتھی ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ۔ حضور نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا۔ کہتے جب حضور کا نکاح ہو گیا نا تو ابو بکر ملے حضرت عمر سے، کہنے لگے عمر یار صحیح صحیح بتا، جب میں نے تجھے جواب نہیں دیا رشتے کا تجھے دکھ تو ہوا ہوگا؟ کہا ہاں یار مجھے بڑا دکھ ہوا، میں نے تجھے بڑی محبت سے کہا، تو نے کہا مجھے پتا تھا، اللہ کے رسول نے ذکر کیا تھا، حضور حفصہ سے شادی کرنے کا ذکر فرما رہے تھے، لیکن یہ اللہ کے رسول کا راز تھا، میں تجھے نہیں بتا سکتا تھا۔ ہاں اگر اللہ کے رسول رشتہ نہ کرتے تو میں کر لینا تھی، میں تیار تھا، لیکن چونکہ اللہ کے رسول نے ذکر کیا تھا اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا، میں نے خاموشی اختیار کی، میں نے انتظار کیا اللہ کے رسول کیا کرتے، اور وہ راز تھا وہ میں نے نہیں بتایا۔ اسی دوران میں ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت حضور نے حضرت عثمان سے، حضرت عمر سے یہ کہا، عمر میں عثمان کے لیے حفصہ سے بہتر رشتہ نہ بتاؤں اور حفصہ کے لیے عثمان سے بہتر رشتہ نہ بتاؤں؟ روایت کو سمجھنا ہے، عثمان کے لیے حفصہ سے بہتر ام کلثوم، حضور کی، عمر یہ تیری بیٹی ہے وہ میری بیٹی ہے، ام کلثوم حفصہ سے بہتر، اور کہا حفصہ کے لیے عثمان سے بہتر۔ تو یہ روایت ملتی ہے، پھر حضور نے ان سے کہا کہ میں تیری بیٹی سے رشتہ کر لیتا ہوں، تو اللہ کے رسول نے ان سے شادی کر لی۔ اس طرح یہ دونوں ساتھی اللہ کے رسول کے سسر بن جاتے ہیں۔ وہ دوسری تھیں صفیہ رضی اللہ عنہ، وہ صفیہ رضی اللہ عنہ، وہ آگے آئے گا ان کا۔ تیسری شادی ہوئی ہے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اچھا ان کے بارے میں بھی بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے بدر کے بعد اللہ کے رسول کے پاس، لا کر کہا حضور فاطمہ سے میری شادی کر دیں۔ حضرت ابو بکر اپنا رشتہ لے کر آئے حضور کے پاس کہ آپ کی بیٹی ہیں فاطمہ، سیدہ فاطمہ اکیلی رہ گئی تھی، ان کی عمر اس وقت کوئی 18 سے 20 کے درمیان ہے، تو فرمانے لگے کہ آپ میرے ساتھ شادی کر دیں۔ حضرت ابو بکر فرمانے لگے تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں ابھی، چلو بتاتا ہوں میں، انتظار کرو۔ حضرت ابو بکر واپس گئے، عمر سے جا کر کہا عمر مجھے اللہ کے رسول نے ایسے کہا ہے، تو حضرت عمر کہنے لگے رد کا یا ابو بکر، ابو بکر حضور نے رد کر دیا ہے، یہ انتظار کوئی نہیں ہے، یہ حضور کے فرمانے یہ رد ہے۔ کہتے تھوڑی دیر بعد حضرت ابو بکر کہنے لگے عمر تو چلا جا، پھر تم رشتہ مانگ لو۔ کہتے حضرت عمر آئے، حضرت عمر نے رشتہ مانگا تو اللہ کے رسول نے ویسے ہی کہا کہ انتظار کرو میں بتاتا ہوں۔ یہ واپس آئے، انہوں نے حضرت ابوبکر کو بتایا تو حضرت ابوبکر فرمانے لگے رد کا یا عمر، انتظار کوئی نہیں، تیرا بھی رد ہو گیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لونڈی تھی، ان کے خاندان کی، ان کے گھر والوں کی ایک کنیز تھی یا آزاد کردہ غلام عورت تھی ایک، اس نے حضرت علی سے کہا علی شادی نہیں کرنی ہے، کہا جاؤ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ مانگ لو فاطمہ کا۔ حضرت علی کہنے لگے میرے پاس ہے کیا جو میں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ مانگ لوں؟ وہ کہنے لگے نہیں تم جاؤ، مجھے بڑی امید ہے کہ اللہ کے رسول تمہارا رشتہ قبول فرما لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر فرماتے ہیں کہ میرے اوپر اللہ کے رسول کی جلالت اور ہیبت اتنی تھی کہ میں بیٹھ تو گیا پر مجھ سے بات کوئی نہیں ہوئی۔ فلما قعدت بین یدی، میں حضور کے سامنے جا کر بیٹھ گیا اور میرے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ میں کوئی بات کروں۔ یہ تو ویسے آج بھی کوئی بندہ بات نہیں کر سکتا کسی کے ساتھ جا کے کسی کے سامنے، تو یہ پھر حضور ہیں۔ تو حضرت علی جہاں ان کی جرأت شجاعت وہ اپنی جگہ پر ہے، تو خاموشی سے بیٹھ گئے۔ حضور نے پوچھا ما جاء بک الک حاجہ، علی کیسے آئے ہو، کوئی ضرورت ہے، کسی حاجت سے آئے ہو؟ تو کہتے میں خاموش، کوئی بات نہیں کی۔ لعلک جئت تخطب فاطمہ، تو حضور نے خود ہی سمجھ لیا، آپ نے فرمایا تم فاطمہ کا رشتہ لے کر آئے ہو؟ کہتے قلت نعم، اتنی پھر میں نے ہمت کی، میں نے کہا جی ہاں فاطمہ کا رشتہ لے کر آئے۔ فہل عندک من شیء تستحلها به، آپ نے پوچھا کوئی چیز ہے جو حق مہر میں دے دو گے؟ حق مہر کے لیے کوئی چیز ہے، ولیمے کا نہیں پوچھا، وہ کیا دیتے ہیں کپڑے یہ لتا والا، اے چیزاں ہے تیرے کول، گھر ہے تیرے پاس، کچھ نہیں پوچھا، صرف ایک چیز پوچھی حق مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟
کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول تھوڑے سامنے ہیں کچھ بھی نہیں. حضرت علی کا اپنا گھر بھی نہیں تھا نا, حضور کے پاس رہتے تھے یا مسجد نبوی میں رہتے تھے, اپنا گھر تو تھا ہی نہیں, والد تو پیچھے رہ گئے تھے, فوت ہو گئے, بھائی پیچھے رہ گئے تھے, سارا کچھ بھی نہیں تھا حضرت علی کے پاس, حضور ہی تھے. اچھا یہ بتاؤ وہ جو تیری زرہ ہے جو ملی تھی مال غنیمت میں بدر میں, اب دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا حالات جب ٹھیک ہوتے ہیں تو بدر کی وجہ سے کچھ حالات ٹھیک ہوئے نا, تو ایک زرہ ہاتھ لگی تھی. کہا وہ تیری زرہ کدھر ہے؟ کہا جی ہاں اللہ کے رسول وہ ہے. کہا جا وہ بیچ کر آ. حضرت علی نے وہ زرہ لی اور جا کر انتخاب کیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت عثمان کو جا کر کہا یار یہ زرہ ہے بیچنی ہے, اور ساتھ میں بتا بھی دیا میرا حضور کے ساتھ بات ہو رہی ہے سیدہ فاطمہ کی, تو شادی کرنی ہے تو حق مہر کوئی نہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 400 درہم کی خریدی. کتنے کی؟ 400 درہم. ہم نے اس دن 500 درہم کا حساب کیا تھا, وہ 8 لاکھ روپے بنا تھا موجودہ دور کا. تو یہ 400 درہم کم از کم کوئی 6-7 لاکھ بنتا ہے. وہ ایک ذرا 400 درہم سمجھ نہیں آتی. یہ حضرت عثمان کا تعاون تھا حضرت علی کے ساتھ. جب لے لیے نا پیسے لے لیے اور زرہ لے لی, تو حضرت عثمان کہنے لگے ہو گیا سودا؟ کہا ہو گیا. کہا یہ پیسے تیری زرہ کے ہیں, اپنی شادی کر, یہ زرہ عثمان کی طرف سے تحفہ ہے, گفٹ ہے, اس سے جہاد کرتا رہی, یہ بھی لے جا. وہ 400 درہم بھی لیے, زرہ بھی لی, لے کر جب واپس آئے نا تو اللہ کے رسول کو بتایا حضور میں عثمان کے پاس گیا, عثمان نے زرہ بھی دے دی 400. حضور نے دعائیں دی حضرت عثمان کو. آپ کتنے خوش ہوئے ہوں گے کہ میرے علی کے ساتھ میری بیٹی فاطمہ کا جس کا نکاح ہو رہا ہے, عثمان نے کتنا تعاون کیا, داماد بھی ہے عثمان, کتنا اس نے تعاون کیا. پھر آپ نے وہ پیسے لیے اور اس کا نا کچھ سامان منگوایا سیدہ فاطمہ کے لیے حضرت, اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر سے کہا جیسا سامان لے کر آؤ خرید کر. اب وہ جو سامان تھا نا اس کی میں نے اب آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتانی ہے کہ وہ سامان کیا تھا. اور یہ سادات میں نے لفظ لکھا ہے, سیدنا علی ہیں اور سیدہ فاطمہ دونوں ملتی تو سادات بن جاتے ہیں ہمارے, وہ ہمارے سر کے وہ تاج ہیں. تو حضرت فرماتی ہیں, ابن عباس کی ایک روایت ہے, سریرن مشروطن وسادتن من ادمن حشوها لیف وقرب. یہ لفظ میں آپ کو ایک ایک کر کے نا میں نے آپ کو ان کی چیزیں بتانی. سب سے پہلی چیز سریرن مشروطہ, سریر کہتے ہیں چارپائی کو, مشروط کہتے ہیں بٹی ہوئی. اس وقت چارپائی کھجور کی چھال کی بٹی ہوئی ہوتی تھی, تو ایک وہ چارپائی جو کھجور کی بٹی ہوئی ہے, یہ اس وقت کا فرنیچر ہے سادگی کے اعتبار سے. بیڈ, آج کل بیڈ چلتا ہے, اس وقت چارپائی چلتی تھی. اور کیونکہ حضرت علی کا اپنا کچھ نہیں تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی حضرت علی کے بھی والد ہیں, سیدہ فاطمہ کے بھی والد ہیں. اس بات کو سمجھنا ہے. حضرت علی کا کوئی پرسان حال نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, بڑا نہیں, حضور ہی ہیں. بچپن سے اللہ کے رسول نے حضرت علی کو پالا ہے. اس بات کو سمجھیں آپ, یہ کوئی جہیز نہیں ہے, یہ اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کے گھر کو آباد کرنے کی تیاری ہے. اور پیسے کس کے ہیں؟ حضرت علی کے ہیں. زرہ بیچی حضرت علی نے, وہ ان کو مال غنیمت میں ملی تھی, کمائی نہیں تھی ان کی, مال غنیمت کی کمائی تھی, وہاں سے ملی تھی ان کو. ایک چارپائی لی ہے, خمیل کا لفظ ہے, خمیل کہتے ہیں مخملی چادر کو جس کے اوپر ہلکے ہلکے بال ہوتے ہیں, جس کو آج کل ہم ویلوٹ کہتے ہیں. یہ بستر ہے, سونے کے لیے جو بستر ہے یہ ویلوٹ کا, اس وقت کا جو ویلوٹ ہوتا ہے, یہ تو میں نے ابھی کی تصویر لگائی ہے, اس وقت کا جو ویلوٹ ہوتا ہوگا. تو ایک نرم چادر جس کے اوپر بال ہوتے ہیں, وہ جسے مخملی چادر بھی کہا جاتا ہے. وسادتم من ادمن, چمڑے کا تکیہ. یہ آج کل تو بڑے اس طرح کے آپ کو مل جائیں گے چمڑے کے, تو اس طرح کا یعنی اس وقت کا ایک چمڑے کا تکیہ جس کا جو لحاف ہے اوپر سے وہ چمڑا تھا, اور اس کے اندر جو ہے چمڑے کے تکیے کے جو اندر ہے, جو ہمارے پولیسٹر ہوتا ہے یا روئی ہوتی ہے, وہ تھا لیف. لیف کہتے ہیں پام فائبر, کھجور کے درخت کا فائبر, چھال جسے ہم کہتے ہیں. عام طور پر یہ لفظ مانا کھجور کی چھال کا. اب یہ کھجور کی چھال کیا ہوتی ہے, یہ آپ دیکھیں, یہ کھجور کی چھال ہے, یہ کھجور کے جو ہے وہ تنا ہے, وہاں سے یہ چھال نکلتی ہے.
وہ بڑی دیر سے میرے ذہن میں بھی تھا یار یہ ہوتا کیا ہے. فی جیدہا حبل من مسد، سورہ مسد کے آخر میں بھی آتا ہے کھجور کی چھال کی بٹی ہوئی رسی. تو میں نے آج دیکھا تو آپ کو میں تفصیل بتاتا ہوں. کھجور کا جو درخت ہوتا ہے، یہ جو اس کا تنا ہوتا ہے، اس کے اوپر یہ چھال ہوتی ہے، اس چھال سے یہ رسیاں بنتی ہیں. یہ آپ دیکھ رہے، یہ دیکھ رہے نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ چھال ہے اس کی. اس کو اتار لیا جاتا ہے، اس سے یہ چھال سے یہ چٹائی بنتی ہے. کھجور کی چٹائی بھی بن جاتی ہے. یہ چھال کی چٹائی، ایک ہے اس کے پتوں کی چٹائی، وہ الگ ہوتی ہے. یہ رسی بنی ہوئی ہے کھجور کی چھال کی. یہ ہے فی جیدہا حبل من مسد. یہ وہ کھجور کی چھال ہے جس کو جوڑ کر ایک دھاگا بنتا ہے، اس دھاگے سے پھر آگے یہ رسی بنتی ہے. یہ آپ دیکھ رہے چھوٹے چھوٹے دھاگے ہیں، اس طرح کی رسیاں ہیں جس کو ملا کر یہ موٹی رسی بنی ہوئی ہے. یہ جو چھال ہے اس شیپ کے اندر، یہ والی شیپ، یہ اس تکیے کے اندر ڈالی ہوئی ہے. اس سے کچھ وہ نرم ہے، اسے کہتے ہیں کھجور کی چھال. تو اس لیے آپ نے سنا ہوگا کھجور کا جو درخت ہے اس کی ہر چیز استعمال ہوتی، وہ ہر چیز استعمال میں آتی، کوئی چیز اس کی ضائع نہیں ہوتی. اچھا، وقربہ ایک مشکیزہ ہے پانی پینے. یہ اس وقت کا یہ اس وقت کی فریج ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. مشکیزے میں ٹھنڈا پانی ہوتا ہے. اگر آپ رات کو مشکیزے میں پانی ڈال دیں تو صبح تک پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول جب کسی کے گھر جاتے تھے تو اس کو کہتے تھے مشکیزے کا پانی لے کر آؤ، اور حضور بڑا پسند فرماتے تھے. لیکن یہ نیچرل ٹھنڈا ہے، یہ ان نیچرل نہیں ہے، یہ نیچرل ٹھنڈا ہے. جیسے گھڑے کا پانی ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس کو آپ فریج والے سے نا کہ ہم بھی فریج کا پانی پسند فرمائے، کیونکہ حضور فرماتے تھے، حضور نیچرل پانی ٹھنڈا پسند فرماتے تھے. تو یہ مشکیزہ اس وقت کا کولر آپ اسے کہہ لیں، اس وقت کی فریج آپ اسے کہہ لیں، پانی کا بندوبست بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کے لیے. اچھا، ایک جو بڑی اہم چیز تھی، سنتے رہتے ہیں آپ، آٹے کی چکی. وہ پتھر کی چکی اس طرح کی ہوتی تھی اس وقت کی. تو اس کو یہاں سے پکڑ کر جو ہے وہ اس کو گھماتے رہنا اور اس کو چلانا. تو یہ بچے وغیرہ جنہوں نے یہ چیزیں نہیں دیکھی، میں ان کے لیے یہ چیزیں لایا تھا کہ ان کو بھی پتہ لگ جائے. یہ اس طرح اس کے اندر دانے ڈالتے جا رہے ہیں اور اسے گھماتے جا رہے ہیں اور وہاں سے آٹا نکلتا جا رہا ہے. یہ چند سامان جو ہمیں کتابوں میں ملتا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ کو لے کر دیا. سیدہ کی رخصتی ہوئی، حضور نے نا جب رخصتی ہوئی نا سیدہ فاطمہ کو باقاعدہ تیار کیا ہے. یہ تیار بناؤ سنگار کیا. تو علماء نے یہاں لکھا ہے کہ شادی کے موقع پر بچیوں کو تیار کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت، غیر شرعی کام نہیں ہونا چاہیے. کسی مرد سے تیار نہیں کروانا. یہ بڑا ہمارے ملک میں بھی یہ کام شروع ہو گیا، مردوں سے میک اپ کروایا جا رہا. تو بالکل اس کی گنجائش نہیں ہے. کسی کے سامنے سطر نہیں کھولا جائے گا. ہاں، خواتین ہوں وہ تیار کر دیں، اور خواتین بھی علماء نے اس پر بھی قید لگائی ہے، وہ بھی ذرا باشرہ ہوں جن کے سامنے ہم نے پردہ کھولنا ہے. وہ اقبال نے کہا تھا نا، اس کو دعوت پر بلایا تو کہا فیملی کی دعوت ہے. اقبال اکیلے چلے گئے تو انہوں نے کہا آپ اپنی بیگم کو نہیں لائے؟ تو انہوں نے کہا وہ پردہ کرتی ہیں. انہوں نے کہا نہیں، ہم نے خواتین کا الگ انتظام کیا ہے. انہوں نے کہا میری بیگم بے پردہ عورتوں سے بھی پردہ کرتی ہے. معیار تو یہ ہے نا کہ یہ تھوڑی ہے کہ اب ہر عورت کے سامنے میری بیوی منہ کھول دے اور وہ جا کر اپنے گھر میں بتائے میں قاری صاحب دی بیگم ویک کے آئی ہوں تو ایویں دی ہے تو ایویں دی ہے. حضور نے منع فرمایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہجڑے آئے، کچھ ہجڑے، اور وہ نا کچھ عورتوں کی صفات بیان کر رہے، فلاں عورتیں ہیں ان کے جسم ایسے ہیں. اللہ کے رسول کو اتنا برا لگا، آپ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، ان کو مدینہ سے باہر نکال دو، آئندہ سے یہ ہمارے گھر میں نہ آئے. یہ کیا کرتے ہیں؟ فلاں کی عورتوں کو دیکھ کر یہاں بیان کرتے ہیں، یہاں کی عورتوں کو دیکھ کر وہاں بیان. جو خود ہی بے حیا ہے اس نے کسی کی کیا حیا رکھ لی. تو کس کے سامنے آپ نے پردہ کھولنا ہے اس کا بھی با حیا ہونا ضروری ہے. اچھا، سیدہ کی رخصتی ہوئی، حضور نے فرمایا علی میرے آنے سے پہلے تم نے فاطمہ کے پاس نہیں جانا. حضور گھر گئے حضرت علی کے پاس، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو بلایا. آپ ان کے پاس بیٹھے اور پہلے آپ نے یہ دعا دی، اللہم بارک فیہما وبارک علیہما، اللہ ان دونوں میں برکت ڈال دے، اس نکاح میں برکت ڈال دے، ان کے اوپر برکت ڈال دے، وبارک لہما فی نسلہما، اللہ ان کی نسل میں برکت ڈال دے. یہ جو سادات ہیں یہ حضور کی دعائیں ہیں. پھر اللہ کے رسول نے پانی منگوایا.
پانی منگوا کر اس پر آپ نے کچھ پڑھا، پڑھ کر دعا پڑھ کر آپ نے وہ پانی ایسے ہاتھ میں لیا، حضرت علی کے سینے پر چھڑکا، اس کو چہرے اور سینے پر اور ہاتھوں پر، اور اسی طرح حضرت فاطمہ کو بلایا اور ان کے اوپر بھی وہ پانی چھڑکا۔ اور یہاں پر لفظ لکھے ہوئے ہیں، حضرت فاطمہ جب آئی نا اپنے بابا کے سامنے، فی ثوبی حیاء من رسول اللہ، تو اپنے آپ کو سمیٹ رہی تھیں، اپنی چادر کو سمیٹ رہی تھیں، اللہ کے رسول سے حیا کر رہی تھیں، حیا کی چال چلتی ہوئی وہ آئیں۔ پھر اللہ کے رسول نے وہاں پر ایک لفظ کہے تھے، بڑے پیارے لفظ، انی واللہ ما آلوت، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اے فاطمہ، میں نے اپنے خاندان کا سب سے بہترین بندہ تیرے لیے انتخاب کیا ہے، اس سے زیادہ بہتر بندہ میرے خاندان میں کوئی نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں، آپ نے ابو بکر کو ٹھکرایا ہے اس رشتے کے بارے میں، آپ نے حضرت عمر کو قبول نہیں کیا ہے، آپ نے اپنی بیٹی کے لیے، ایک تو ہم عمر ہیں، عمر کا تھوڑا بہت فرق ہے، چند سالوں کا فرق ہے، تو اس بندے کا انتخاب فرمایا جو آپ کی بیٹی کے لیے زیادہ سوٹیبل تھے ان کی نسبت، فرمایا میں نے سب سے اچھا تیرے لیے انتخاب کیا۔ یہاں ایک اشارہ تھا، تنگ نہیں کرنا اسے، اپنے خاندان کا سب سے بہترین آدمی ہے، تنگ نہیں کرنا اس کو، یہ اشارہ ہے نا، یہاں پر بیٹی کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کو مطالبے نہیں کرنے، اے نہیں دیکھنا دنیا ہے کہ نہیں ہے، دین سے مالا مال ہے، بابول علم ہے، تقوی کا پہاڑ ہے، شجاعت کا پہاڑ ہے، یہ صرف اتنا کا ثم قام فخرج، حضور کھڑے ہوئے چلے گئے۔ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، اس کو لمبے لمبے لیکچر نہیں دینے ہوتے۔ فرمایا میرے خاندان کا سب سے بہترین فرد ہے، یہ آخری بات ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 اونٹنیاں تھیں، ایک حضور نے دی، ایک مال غنیمت میں ملی، انہوں نے وہ رکھی ہوئی تھی ولیمہ کے لیے، وہ ایک جگہ پر انہوں نے کھڑی کی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس وقت شراب پی ہوئی تھی، وہ کسی نے شعر پڑھا، حمزہ اٹھو اور ان اونٹنیوں کو ذبح کر دو، حضرت حمزہ شراب کے نشے میں اٹھے اور دونوں اونٹنیوں کو ذبح کر دیا، حضرت علی کا ولیمہ وہ خراب ہو گیا سارا، وہ اللہ کے رسول کے پاس گئے، حضور میرا تو ولیمہ خراب ہو گیا، صحابہ کو پتہ لگا، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ سعد بن معاذ کہتے ہیں میری طرف سے ایک مینڈا، کبشن، ایک بھیڑ جو ہے وہ میری طرف سے، کسی نے کہا یہ جو میری طرف سے، کسی نے کہا کھجور ہے میری طرف سے، وہ سب نے اکٹھا کیا تو حضرت علی کا ولیمہ ہوا، جو ان کا اپنا تھا نا وہ ختم ہو گیا۔ اور یہ جو میں نے چیزیں آپ کو دکھائیں، یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو سیدہ فاطمہ استعمال کیا کرتی تھیں، اور حضرت علی نے اللہ کے رسول کے سامنے کہا تھا حضور یہ چکی سے اس کے ہاتھ پر چھالے پڑ گئے ہیں، اور مشکیزہ اٹھا اٹھا کر اس کا سینہ درد ہونے لگ گیا ہے، اور یہ گھر میں جو جھاڑو دیتی ہے اس سے اس کے کپڑے جو ہیں وہ غبار آلود رہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور جا کر حضور سے کوئی غلام لے کر آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام دینے کی بجائے آپ نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے کہا تھا 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیں، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیں، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیں، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ، اے علی اور فاطمہ تمہارے لیے یہ خادم سے بہتر ہوگا۔ یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی داستان ہے، ہم نے جو چیزیں ہو سکتی تھی ہم نے پڑھنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے مطابق سادہ زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری اولادوں کو بھی اس طرح ان کے اسوہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔